بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس زمانہ میں گردہ کے امراض بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ سمجھ لیں کہ گردہ کے اندر انسان کی جان ہے، جتنا ہی یہ زیادہ قیمتی اور جتنی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے تھی، اتنی ہی ہم گردے کے امراض کی میں لاپرواہی کرتے رہتے ہیں۔ سردی کا موسم، پیشاب آیا ہے، روک لیا، کون بار بار پیشاب کرے گا؟ لیکن یہ پیشاب روکنے کی وجہ سے جو گردوں کے اندر جب بیماری پیدا ہوئی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر تیسرے چوتھے آدمی کو یا بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے، تو بلڈ پریشر اور شوگر کی ادویات کا استعمال، ایلوپیتھی کا استعمال عرصہ دراز تک کرنے سے گردوں کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے، بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ شوگر کی یا بلڈ پریشر کی ادویات استعمال کر رہے ہو تو کچھ عرصہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ کسی اللہ کے بندے سے مشورہ کر لیں کہ بھائی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، نیچرل چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ استعمال کریں۔ اسی طرح متوازن غذا نہ کھانے کی وجہ سے پیزا، برگر ہے، شاورما ہے، فاسٹ فوڈ ہے، اور بوتلوں کا، بغیر بوتل کے ہمارا کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا۔ لیکن جو لوگ اس زمانے کے اندر بوتلوں کا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ بھاگ دوڑ، محنت، مشقت والا کام نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی وقت یہ خوشخبری سنیں گے کہ ان کے گردے خراب ہو چکے ہیں۔ یہ جو نیم ہے اور پیپل، کبھی کبھی آپ کے گردے صحت مند ہیں پھر بھی، اور اگر گردے آپ کے خراب ہیں، نیم کے پتے اور پیپل کے پتے، پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یہ دونوں چیزیں موجود نہ ہوں؟ پھر اس پہ روپیہ اور پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ انہیں لے لیں، کوٹ کے گرینڈر کے اندر ڈال کے 2 چمچ پانی نکال کے صبح اور 2 چمچ شام کو، نیم اور پیپل کے پتے، ان کا پانی نکال کے پی لیں۔ اور ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے گوکھرو، خار خشک، بکھڑا بہت مشہور ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کو بکھڑے کا نہ پتا ہو، لیکن یہ بکھڑا گردوں کی جان ہے۔ بکھڑے کا آپ استعمال کرو گے، انشاءاللہ العزیز گردوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور گردوں کی بیماری کی وجہ سے اگر آپ کی طاقت اور قوت کے اندر کمی ہے تو اسا پورا کر لیں، آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ طاقت کی ادویات استعمال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کے اندر احتیاطی تدابیر ہے۔ نمک کا آپ زیادہ استعمال نہ کریں، چینی کا آپ زیادہ استعمال نہ کریں، ان دونوں چیزوں کو بہت کم۔ اور اسی طرح گرم مسالہ، لیکن گرم مسالہ آپ لیتے کہاں سے ہو؟ وہ بڑی مشہور کمپنی ہے، بڑی مشہور کمپنی، آپ ذرا دیکھو تو صحیح، انہوں نے صفائی کر کے، صاف ستھرا کر کے مسالہ کو پیسا یا نہیں؟ اور کیا گارنٹی اور شورٹی ہے
کہ جس کمپنی کا لیبل لگا ہو اسی کمپنی کی یہ یا وہ مرچ مسالہ ہو. اس زمانے کے اندر گرم مسالہ کمپنی کوئی اور مشہور ہوتی ہے اور بنانے والے کتنے ہی اسی نام کا یا وہ بازاروں کے اندر چلاتے رہتے ہیں. تھوڑی سی مہربانی کر لو، کم از کم مرچ مسالہ تو گھر کے اندر پیس لیا کرو. گرینڈر ہے موجود، کوٹا نہیں جاتا تو کم از کم گرینڈر سے آپ صاف کر لیں. انڈیا کے اندر کوئی چیز اور خصوصاً اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا گردوں کی تکلیف ہے، ان کے لیے تو گرم مسالہ جو وہ گھر کے اندر بنا لو. اسی طرح یہ جو گورا کرنے کے لیے کریمیں استعمال کر رہے ہیں نا ہم، عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے خوبصورت بننے کا. یہ کتنی خطرناک قسم کی جو اس وقت ہے پاکستان کے اندر مشہور کریمیں ہیں، ان کے اندر پارا استعمال کیا جاتا ہے. مرکری پارا کو ہاتھ میں لے کے اگر اسے مسلتے رہو گے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ گردے آپ کے ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے. اور اگر آپ کریم کے طور پہ استعمال کر رہے ہو یا کر رہی ہو تو آپ ایک نہ ایک دن اللہ نہ کرے کہ یہ بات آپ کو سننا پڑے گی کہ آپ کو کسی طرح کا جب وہ کینسر ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، کوئی اور بیماری پیدا ہو گئی ہے. یہ پارا ڈال کے جس وقت کریموں کو نہ بنایا جائے اس وقت اتنی جلدی خوبصورتی ابھی لگایا اور ابھی چاند جیسے مکھڑا بن گیا ہے. تو یہ کریموں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ایسی کریموں سے بچیں. مرچ مسالہ جو وہ گھر کے اندر تیار کریں. اور احتیاطی تدابیر، جن چیزوں کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے ان سے آپ زیادہ بچیں. مثلا کیلا ہے، ٹماٹر ہے، موسمی ہے، ان کے اندر پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جن غذاؤں کے اندر فولاد ہے، ویسے یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، پوٹاشیم بھی اور فولاد، آئرن بھی. لیکن اگر کوئی آدمی گردے کا مریض ہے تو پوٹاشیم والی کوئی چیز، پوٹاشیم والا کوئی پھل فروٹ استعمال نہ کرے. اور اسی طرح جن کے اندر آئرن ہوتا ہے، آئرن والی چیزیں آپ زیادہ استعمال نہ کریں. یہ ریڈ میٹ، سر گوشت، آپ اسے یا وہ پرہیز کریں. سگریٹ اگر آپ بہت زیادہ پی رہے ہو، نہیں چھوڑتے تو اسے کم کر لیں. فاسٹ فوڈ کا استعمال آپ کم کریں، بوتل آپ نہ پئیں. تو اللہ جل جلالہ و من والوں نے ایک چیز کی قسم کھائی ہے، 3 انجیر. یہ انجیر یہ بہت اچھی چیز ہے گردوں کے لیے. آپ 3-4 انجیر رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں. اور خشک والا پودینہ اور چھوٹی الائچی، انجیر کو پانی کے اندر بھگو کے پودینہ اور چھوٹی الائچی کو صاف کر کے باریک کر کے گرینڈر کر کے رکھ لیں. صبح اس انجیر کے پانی کے ساتھ پودینہ اور چھوٹی الائچی، چھوٹا چمچ چائے والا ٹی سپون، آپ اس پانی کے ساتھ، انجیر والے پانی کے ساتھ یہ پودینہ اور الائچی کا استعمال کر لیں. اور اوپر سے وہ انجیر کا آپ استعمال کر لیں، وہ انجیر کھا لیں. انشاءاللہ العزیز ہے آپ کو جو وہ بہت جلدی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو بکھڑا خار خشک، یہ بکھڑا اور خار خشک یہ 10 تولہ، اور اس کے اندر سونڈ یہ 3 تولہ اور اخروٹ 3 تولہ. بکھڑا 10 تولہ اور سونڈ 3 تولہ اور اخروٹ 3 تولہ باریک کر کے رکھ لیں. شام کے سوتے وقت ٹی سپون چائے والا چمچ آپ استعمال کر لیں. اور کبھی پیشاب کو روکے نہیں. جب پیشاب کی حاجت ہو فوراً ہی آپ جب اسے
واش روم کے اندر چلا جائیں اور اس کو باڈی میں سے نکالیں. اور اگر آپ کو کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ اس زمانے کے اندر یہ جو اللہ نے آپ کی انگلی دی ہوئی ہے، یہ چھوٹی والی، گردے کا کوئی مریض ہو یا نہ مریض ہو، اسے آپ ایسے دباؤ گے تو آپ کو کرسٹل سے پتہ چلے گا کہ اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، چبھ رہی ہے. آپ 10 منٹ دائیں ہاتھ کی اور 10 منٹ بائیں ہاتھ کی، یہ ضرور جب اور خصوصاً جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں، گردے واش کر رہے ہیں، تو آپ یہ جو چیزیں اور یہ درمیان میں یہ جو اے بن کے آپ کی یہاں کے ختم ہو جاتی ہے، یا یہ انگلی درمیان والی جہاں کے آخر کے اندر رہ جائے گی، 10 منٹ اس کو بھی ایسے زور زور سے دبا لیں. اور پاؤں کی بھی چھوٹی 2 انگلیاں اور درمیان میں آپ دبا لیں. انشاءاللہ العزیز پرہیز کے ساتھ آپ نے اگر یہ کیا، 10-15 دن کے اندر اندر گردہ ایکٹیو ہو جائے گا. جو حضرات ڈائلسس بھی ہیں وہ بھی انجیر کا ضرور استعمال کریں، اور یہ ورزش ضرور کریں. یہ کون سا مشکل ہے، کہیں بیٹھے ہو ایسے دعاتے رہو، ایسے دعا لو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ناکارہ گردے بھی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ و منوالو مجھے اور آپ کو تمام بیماری سے بچائے. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.